دوستو، جس سڑک پر ہم سفر کر رہے ہیں کہنے کو یہ ایک سڑک ہے، لیکن یہ صدیوں پرانی تہذیب کی علمبردار ہے۔ مغربی دنیا میں اسے سلک روڈ کہا جاتا ہے، جبکہ پاکستان اور چائنا میں اس کے مختلف نام ہیں۔ اسے شاہراہ قراقرم، شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سڑک اسی راستے پر تعمیر کی گئی ہے جس راستے پر چین سے آنے والے تاجر تجارت کے لیے ہندوستان آیا جایا کرتے تھے۔ ہم اس وقت کھنجراب نیشنل پارک میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ نیشنل پارک 2269 مربع کلومیٹر پر مشتمل شمالی ہنزا کے علاقے گوجال میں واقع ہے۔ اس کی حدود سست بازار سے کے نزدیک ایک علاقہ ہے دیہا، وہاں سے شروع ہو کے پاک چائنا بارڈر تک اس کی حدود ہیں۔ تھوڑی سی انٹری فیس ادا کرنے کے بعد آپ پارک کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس نیشنل پارک میں یاک، مارموس، آئی بیکس، اڑیال، مارکو پولو بھیڑیں اور کبھی کبھار برفانی چیتے اور سنہری چوہے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ 16,000 سطح سمندر سے اس کی بلندی ہے، 16,000 فٹ۔ کھنجراب ٹاپ کو دنیا کا بلند ترین کراسنگ بارڈر ایریا اور شاہراہ قراقرم کا بلند ترین مقام بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں بکثرت برفانی جھیلیں اور گلیشیئر پائے جاتے ہیں۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں اکثر برف باری جو ہے پہاڑوں پر موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں سبزہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی اور اپنی دلکشی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس علاقے کا لازوال حسن ہی ہے جو ہمیں فیصل آباد سے یہاں تک کھینچ لایا۔ اس علاقے کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 14 سینٹی گریڈ اور کم سے کم -12 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ یہاں رستے میں آپ کو جگہ جگہ جو ہے یاک اور آئی بیکس وغیرہ دیکھنے کو ملیں گی، جو یہاں پر اپنی خوراک لینے کے لیے پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں۔ کھنجراب بارڈر کو دنیا کا بلند ترین کراسنگ بارڈر بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے لفظوں میں اسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہر وقت ٹھنڈی یخ اور تیز ہوا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ یہ علاقہ فطرت کے انمول موتیوں میں سے ایک موتی ہے۔ کھنجراب بارڈر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے اندر ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو یہاں تک ہمارا پہنچنے کا سفر جو تھا وہ 12 دنوں پر محیط تھا۔ ہم نے فیصل آباد سے اپنا ٹور شروع کیا اور آزاد کشمیر کے علاقوں کی سیاحت کرتے ہوئے پھر وادی ناران کاغان سے ہوتے ہوئے وہاں سے پھر ہم شاہراہ ریشم پر آ پہنچے اور اس پر سفر کرتے ہوئے آج ہم جو ہے کھنجراب ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں۔
یہاں کا آسمان، یہاں کی آب و ہوا ہمارے لیے بہت ہی منفرد ہے، کیونکہ اس علاقے میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ محسوس ہوتی ہے جسے ہم کوئی نام نہیں دے سکتے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس وقت دنیا کی چھت پر کھڑے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے آپ اپنے گرم کپڑے اور جیکٹیں ساتھ لانا مت بھولیے گا۔ سر، کان اور ماتھے کو ڈھانپ کر رکھیں، اور اگر آپ برف باری کے موسم میں آ رہے ہیں تو آنکھوں پر کالا چشمہ ضرور لگائیں۔ لیجئے دوستو، ہم پاک چائنا بارڈر خنجراب ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کی سطح سمندر سے 16,000 فٹ بلندی ہے اور اسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے، یہاں پر پاکستان کی حدود ختم ہو جاتی ہے اور اس گیٹ سے آگے چائنا کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ ہمیں نہیں بلکہ کسی بھی سیاح کو اس گیٹ کے پاس تک نہیں جانے دیا گیا جو پاکستان کے محافظ تھے، تو اس وجہ سے ہم نے بھی یہاں پر سٹے کیا اور اس خوبصورت اور دل فریب علاقے کو اپنے کیمروں میں محفوظ کیا۔ جب آپ برف باری کے موسم میں یہاں پر آتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ آپ آنکھوں پر کالا چشمہ ضرور لگائیں، تاکہ برف کے جو اثرات ہیں، جب سورج کی روشنی برف پر پڑتی ہے پھر آنکھوں میں پڑتی ہے تو وہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پاک چائنا بارڈر یہاں تک پہنچنا ہر بائیکر کا خواب ہوتا ہے، تو آج ہم الحمدللہ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے جس کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتے۔ یہاں اور بھی سیاح حضرات پہنچے ہوئے ہیں جو اس خوبصورت علاقے کو اپنے اپنے کیمروں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ زیادہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں آکسیجن کی شدید کمی ہے۔ یہاں بھاگ دوڑ سے پرہیز کریں، لمبے لمبے سانس لیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سانس کا مسئلہ نہیں بنے گا یا اس میں دقت سانس لینے میں نہیں آئے گی۔ یہ سامنے خاردار تار ہے جو چائنا اور پاکستان کو الگ کرتی ہے۔ ہم آپ کو ایک اور منفرد چیز دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے نیشنل بینک آف پاکستان نے یہاں پر اپنی ATM مشین لگائی ہوئی ہے، اور دنیا کی چھت پر ATM مشین کا ہونا یہ ایک بہت ہی منفرد بات ہے۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ چلو ذرا مشین کا وزٹ کر لیں کہ یہاں پر مشین واقعہ ہی کام کرتی ہے یا صرف فارمیلٹی کے لیے لگائی گئی ہے۔ لیکن ہمیں کافی سارے لوگوں نے بتایا کہ مشین یہاں پر کام کرتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلو ذرا مشین کا وزٹ کر لیں، اور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر مشین کام کرتی ہے یا نہیں۔ جو ہی ہم اندر گئے تو مشین بند تھی، تو ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہو، لیکن یہ ہی بڑی چیز ہے کہ یہاں تک جو ہے مشین لگائی گئی ہے۔ اس خطے کی خوبصورتی جو ہے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے، اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا گلیشیئر برف پگھل کر نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور انہی پہاڑوں کے پیچھے سے دریائے سندھ ایک چشمے کی صورت سے نکلتا ہے جو آگے ایک بڑے دریا کی، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑے دریا کی صورت اختیار کر دیتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر ہمارا بہت ساری تکلیفوں، بہت ساری خوشیوں پر جو ہے محیط ہے۔ تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو وہ ساری چیزیں بھی ہم بتائیں گے۔ واپسی پر ہمارے 2 بائیکر جو تھا وہ ایک حادثے کا شکار بھی ہوئے، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔
اور دوستو اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے تو یہاں پر کچھ ہدایات ہیں آنے کی، خاص کر محکمہ تحفظ ماحولیات کی، کہ یہاں پر آپ کو کوئی کینٹین نہیں ملے گی، یہاں پر آپ کو نہ کوئی ہوٹل ملے گا نہ کینٹین ملے گی، کیونکہ آکسیجن کی کمی ہے، عام لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ تو محکمہ تحفظ ماحولیات نے یہاں پر جگہ جگہ اپنے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں پر آپ جب کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئیں تو ان کے ریپر جو ہیں وہ اپنے ساتھ واپس لے جائیں اور راستے میں کسی بھی باسکٹ میں پھینک دیں، اس کو ادھر ادھر مت پھینکیں، کیونکہ یہاں پر جانور بھی ہوتے ہیں تو وہ بیچارے ان کو کھا لیں گے تو بیمار پڑ سکتے ہیں۔ یہ سامنے خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں جو چائنا اور پاکستان کو الگ الگ کرتی ہیں۔ ہماری بہت کوشش تھی کہ ہم کسی طریقے سے چائنا کے گیٹ تک پہنچ جائیں، لیکن اگر ہم جاتے تھے تو باقی لوگوں کو بھی اجازت دینی پڑتی تھی۔ ایڈونچر کے شوقین حضرات کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ جگہ ہے، کیونکہ اس میں جا بجا جیپ ٹریک ہیں جن پر آپ خنجرات کی مختلف وادیوں میں جا سکتے ہیں، جن میں گوجال کے علاقے میں تاریخی نورادرات سے بھری چین سے قبل آخری وادی مصغر ہے، جہاں پر چین اور افغانستان کے کئی درے ملتے ہیں۔ خنجراب نیشنل پارک کو ایڈونچر کے شوقین حضرات کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے آپ ایک گاڑی دیکھ رہے ہیں، یہ باہر کسی ممالک سے سیاح حضرات آئے ہوئے تھے اور گاڑی کے پیچھے انہوں نے موٹر سائیکل باندھ رکھی ہے، 4 ویلر گاڑی ہے۔ تو ایڈونچر پسندوں کی یہی چوائس ہوتی ہے۔ اس گاڑی میں ہر وہ ضروری سامان موجود ہے جو آپ کو جنگل میں یا باہر کسی بھی جگہ پر جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔